نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. گزشتہ قوموں میں ایک قوم گزری ہے جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل قوم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کو ہدایت کے واسطے بھیجا. کئی نبیوں کو بھیجا جا کے بنی اسرائیل والوں کی اصلاح کرو, بنی اسرائیل والوں کی ہدایت کرو. بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا کہ ایک مرتبہ جب اس کے دماغ میں آیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اس قدر عبادت کروں گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال میرے دماغ میں نہیں آئے گا. اس نے کیا کیا, ایک کشتی بنائی اور ایک کشتی بنا کے دور ایک سمندر کے بیچ میں ایک ٹاپو پر چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ وہ دوبارہ کنارے پر نہ جا سکے. کشتی ٹوٹ گئی اور وہ اپنا سجدے میں چلا گیا. روایتوں میں آتا ہے 400 برس تک وہ اس ٹاپو پر رہا. کتنے برس تک؟ 400 برس تک اس ٹاپو پہ رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا. وہ پانی پیتا, عبادت کرتا. جب اللہ نے دیکھا کہ پانی سے اس کی بھوک نہیں مٹ رہی ہے تو بنی اسرائیل میں اللہ نے پانی کے قریب ایک کلی اللہ نے اپنی قدرت سے اگائی, جس کلی سے اللہ نے انگور کو پیدا کیا. سمندر کے کنارے کلی اگائی, تبھی سے انگور پیدا ہو گیا. انگور کی کہانی یہی ہے کہ انگور کب پیدا ہوا. بنی اسرائیل میں انگور پہلی بار اگا تھا اسی اللہ کے ولی کے لیے جس نے 400 سال عبادت کی تھی. انگور اگا, وہ انگور کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا. 400 سال عبادت کری اس شخص نے. 400 سال کے بعد جب وہ دنیا میں آیا, ایک انسان 40 دن کا چلہ کھینچ لیتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں شفا پیدا کر دیتا ہے. ایک انسان 40 دن سورہ یاسین شریف پڑھ کے اگر خود کو دم کرتا رہے, خود پہ پھونکتا رہے تو اللہ اس کی زبان میں اثر پیدا کر دیتا ہے. ایک انسان اگر 40 دن تک, کوئی اگر طبیب, کوئی ڈاکٹر 40 دن تک سورہ الحمد شریف روز 21 مرتبہ پڑھ کے سوئے, 40 دن کے بعد اس کی زبان میں اثر آ جاتا ہے. جس کو کہہ دے کہ تو ٹھیک ہو جائے گا, اللہ اسے شفا بخش دے گا. تو ایک اللہ کے رسول نے کتنا مرتبہ رکھا ہے اپنے امت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے, قرآن کریم کے لیے. تو سوچئے جب 40 دن کے وظیفے کا یہ عالم ہے تو 400 سال کی عبادت کا عالم کیا ہوگا. 400 سال عبادت کر کے آیا. جسے دیکھتا اس کی بیماریاں دور ہو جاتی, جس پہ ہاتھ رکھ دیتا وہ شفا یاب ہو جاتا. اللہ اکبر. مسلمانوں, پورے شہر میں, پورے عالم میں چرچا ہو گیا کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے اور اللہ کا ولی جس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بڑے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. مسلمانوں اتنا سن لیجئے. ایک اور شخص ہے, جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا, اللہ نے فرمایا, یہ جو پہلا تذکرہ ہے اس کو ابھی ذہن میں رکھیے گا, اب دوسرا تذکرہ سنیے. ایک شخص اور ہے جس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا, اے فرشتوں, اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی ہے؟ کوئی ایک نیکی؟ فرشتوں نے کہا ایک بھی نیکی نہیں ہے. ایک بھی نیکی زندگی میں نہیں, ہر وقت گناہ کرتا رہا. اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہے, نیکی نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جنت ملنی چاہیے, جہنم ملنی چاہیے؟ جہنم ملنی چاہیے نا. اور اس شخص کو جس کے پاس 400 سال کی نمازیں, 400 سال کی عبادت تھی, اسے کیا ملنا چاہیے؟ کیا ملنا چاہیے؟ جنت. آپ سمجھ گئے بات کو. اب ذرا میرے اصل مدعے کی طرف آ جائیے. اللہ فرماتا ہے وہ پہلا آدمی جب وہ عبادت کر کے گیا لوگوں کے پاس, اس کے ہاتھ سے شفا ملی تو اس نے یہ سوچا کہ یہ شفا میری نمازوں کی ہے, یہ شفا میری نمازوں کی ہے, میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس نمازوں سے یہ شفا آئی ہے. اللہ فرماتا ہے تیری 400 سال کی عبادت میری ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتی, یہ تو میرے رحم و کرم نے تیرے ہاتھ میں شفا دی ہے. تو کیا سمجھتا ہے 400 سال کی عبادت نے دے دی؟ جب وہ مرا تو اس حال میں مرا کہ وہ اپنی 400 سال کی عبادت پر غرور کر رہا تھا, تکبر کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ آ ذرا میدان محشر میں, آ ذرا حشر کے میدان میں تیرا حساب لوں گا. ایک وہ انسان جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہ کی, جب اللہ نے پروانہ دیا, اے فرشتوں اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو, تو فرشتے قریب آتے اٹھانے کے لیے, وہ فرشتوں کے آنے سے پہلے ہی جہنم کی طرف دوڑ گیا, جہنم کی طرف دوڑ پڑا. روایتوں میں آتا ہے جہنم کی طرف ایسا بھاگا جیسے کہ جنت کا پروانہ دے دیا. اللہ نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ ذرا, کیسا بھاگ رہا ہے جہنم کی طرف. اللہ نے فرمایا بلا کے لاؤ, پکڑ کے لاؤ اسے. اللہ نے فرمایا میں نے تجھے جہنم کا پروانہ دیا ہے, جنت کا پروانہ نہیں دیا ہے.
تو اس شخص نے ایسا جواب دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، روایتوں میں آتا ہے ایسا پسند آیا کہ اللہ نے کیا انعام دیا وہ دیکھیے گا۔ اس شخص نے جواب دیا، اے مولا دنیا میں رہ کے تیرا کہا نہ مانا، پہلی بار تو نے کچھ کہا میرے سامنے جہنم میں جانے کو صحیح، لیکن میرے لیے کچھ فرمان دیا تو شاید اسی فرمان پہ عمل کر لوں۔ اللہ نے فرمایا تیری اسی عمل کرنے کی وجہ سے میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ سوچیے اللہ کو ایک چھوٹا سا عمل کتنا پیارا لگا۔ اب وہ شخص آیا، اسے لے کے آؤ جو 400 سال نماز پڑھ کے آیا ہے، اسے لے کے آؤ، کتنے اعمال ہیں اس کے؟ اے اللہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بس عبادت ہی عبادت ہے۔ گناہ صرف ایک ہے کہ اس نے اپنی نمازوں پر تکبر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اپنے نمازوں پہ تکبر، اپنے چندوں پہ تکبر، اپنی مدد پہ تکبر، اپنے سجدوں پہ تکبر، اپنے حج پر تکبر کہ میں اتنے حج کیا، میں اتنی نمازیں پڑھا، میں اتنا نیک ہوں، لوگ نماز نہیں پڑھتے میں نماز پڑھتا ہوں، لوگ روزے نہیں رکھتے میں ایسا کرتا ہوں، میں دین کے کام کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اسے لے کے آؤ ذرا۔ وہ آیا، ہاں بھائی تمہارے ہاتھ میں شفا کیسے آئی تھی؟ اے اللہ 400 سال نماز پڑھی تھی، شفا نہیں آتی کیا؟ اللہ فرماتا ہے ذرا نمازیں رکھنا ایک ترازو میں۔ نمازیں ایک ترازو میں رکھی، اللہ نے آنکھ نکال کے دوسرے ترازو میں رکھی، وہ آنکھ بھاری ہو گئی، نمازیں ہلکی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے تیری نمازیں میری آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتی تو تیری شفا کا بدلہ کیا دیں گی؟ اے فرشتوں اس نے تکبر کیا، وہی حال کرو جو ہم نے شیطان کی نمازوں کا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہنم میں ڈال دو۔ جو تکبر کرے گا ہزاروں سجدے لے آئے، ہم اس کا سجدہ قبول نہیں کریں گے۔ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے ایک سجدہ ادا کرو گے، اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ مسلمانوں دین میں آؤ تو دکھاوے کے لیے مت آؤ۔ وہی بات میں نے کل کہی تھی آپ سے، نمازیں پڑھو، لوگوں کے لیے نیک راہیں کھولو، لوگوں کی مدد کرو، خدا را دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ تمہارا دکھاوا تمہاری دنیا زندگی بھر کے اعمال کو ختم کر دے گا۔ کسی کو دو بند مٹھی سے دو، کسی کو دو یہ سوچ کے دو کہ اس کا اجر یہ نہیں دے گا بلکہ اللہ دے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز جو سجدے کرو گے، جتنے بھی کرو گے، محمد کے سجدے سارے، محمد کے صدقے سارے سجدے قبول کر لیے جائیں گے۔ لیکن اپنے مت سوچنا کچھ آپ کا نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہے۔ سوتے ہو مر جاتے ہو، دوبارہ اٹھتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ چاہے تو دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو سوتے سوتے موت بھی دے سکتا ہے۔ تو مسلمانوں اس بات کو سمجھو، اپنے سجدوں کو اللہ کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔